تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں نے ماہنامہ سیدھا راستہ تقسیم کیا کافی عرصہ پہلے، بابا جی حیات تھے تب. تو ایک مسجد ہے شیلر چونک میں، نام بھی مجھے یاد ہے، غالباً قاری صاحب کا نام نہیں مجھے یاد. تو میں وہاں چلا گیا. نام نہیں میں مسجد کا بتاؤں گا، اور قاری صاحب کا تو ویسے نام نہیں مجھے یاد. تو شیلر چونک میں وہ مسجد ہے، وہاں میں چلا گیا. تب ماہنامہ سیدھا راستہ میرے پاس تھا. نماز کو ادا کرنے کے بعد مجھے موقع ملا، میں نے قبلہ قاری صاحب کو وہ تحفہ پیش کیا. بابا جی سکھایا کرتے تھے کہ کتابوں کا تحفہ دو، تو وہ مکمل باحوالہ حدیثوں سے مزین رسالہ ہے، 20 والا جات اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے قاری صاحب کو پیش کیا، تو کھڑے کھڑے قاری صاحب نے نا ایک غلطی، کیونکہ میں عربک نہیں پڑھا ہوا، علماء کرام پڑھے ہوئے ہیں، تو اپنا تو اردو سے ہی گزارا ہوتا ہے. تو کہنے لگے جی یہ زیر کی غلطی ہے، یعنی زیر یا زبر کی غلطی انہوں نے بتائی، غالباً شد مد کی کوئی غلطی بتا رہے تھے، عالم فاضل تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آگے گزارش کر دوں گا. تو مجھے موقع ملا حضرت علامہ منیر احمد صاحب یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا. تو میں نے دوران سفر میں گاڑی کے اندر میں نے کہا بابا جی یہ رسالے میں ایک قاری صاحب نے غلطی نکالی ہے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ اصلاح کا بزرگان دین کا کیسا عمل تھا، اصلاح کرنے کا کیسا شاندار طریقہ تھا. اگر میں ہوتا یا میری جگہ کوئی دنیا دار بندہ ہوتا تو فوراً اس کو بولتا بندے کو کہ وہ قاری نو تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ قاری تو جانتے ہی کچھ نہیں. تو نہیں، سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ ایسے نہیں مقام حاصل ہوتے کہ لاکھوں کا مجمع لگ جائے جنازے میں. تو وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بیٹا یہ قاری صاحب ماشاءاللہ بڑا دیندار قاری صاحب ہیں، وہ تو ہمارے کام کے بندے ہیں. تو ان سے بولنا ایک کتاب میں دوں گا، اس کی تھوڑی سی پروف ریڈنگ، اس کی بھی غلطیاں نکال دے تاکہ لوگوں تک صحیح الفاظ زیر زبر شد مد کے ساتھ چیز پہنچ جائے. تو میں نے جو ہے نا میں نے وہ کتاب قاری صاحب کو دی. اب قاری صاحب جو ہے نا وہ کتاب پکڑ کے کہنے لگے جناب 15 دنوں بعد آ کے اپنی کتاب لے جانا، میں پروف ریڈنگ کر دوں گا. حالانکہ کام تو 2-3 گھنٹوں کا تھا. تو 15 دن بعد گیا تو قاری صاحب نے کتاب وہ کہا جی ابھی تو میں مصروف ہوں. میں نے آگے پھر بابا جی کو عرض کی، میں نے کہا بابا جی وہ قاری صاحب تو مصروف ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک اور کتاب، حج عمرے کی کتاب آپ کی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک اور کتاب لے جاؤ، اس کو بولو کہ اس میں سے غلطی نکال دے. میں نے وہ بھی کتاب دی، پھر تیسری دی، قاری صاحب نے کوئی جواب نہ دیا. تو یہ خوبصورت انداز اصلاح کا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ مطلب غلط کام کرے تو آپ ان کی ایک خوبیوں میں، ساری خوبیاں بزرگان دین کی بہت بڑی ہوتی ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور ان بڑی خوبیوں میں ایک خوبی تھی کہ آپ کسی کی غلطی دیکھ کر یا سن کر کسی کے منہ پر اس کو بات نہیں کرتے تھے. آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تمہاری غلطی ہے اس کو درست کرو، نہیں، یہ بہت بڑی خوبی تھی بابا جی. بابا جی جب کسی کی غلطی دیکھتے، انسان ہے غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ دوران تبلیغ دوران واعظ میں اس بات کو ہائی لائٹ کرتے تھوڑے سے وقت کے لیے، تو سمجھنے والا سمجھ جاتا، اس کو برا بھی نہ لگتا اور وہ سمجھ بھی جاتا. یہ ایسے مقام ملے. تو یہ بڑا خوبصورت ان کا انداز تبلیغ تھا. اب آگے ہیں میں اور بھائی زاہد، یہاں ان کا وہ سامنے کھو ہے، وہ سامنے، تو ان کے کھو کے پاس آ گئے ہیں. زاہد بھائی اب ہم نے جانا ہے، تو وہ مسجد تک اب دوڑ لگا.